السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 10 محرم الحرام میں یہ کام ہرگز نہ کریں ایسا کہا جاتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ 10 محرم الحرام کو آگ نہ جلائیں، 10 محرم الحرام میں کوئی خوشی نہ کریں، 10 محرم الحرام میں مہندی نہ لگائیں، کھانے نہ پکائیں۔ تو مطلب اس طرز پہ جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ معاملات کیے جاتے ہیں، مطلب یہ کام نہ کیے جائیں۔ تو 10 محرم الحرام کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے، اور یہ ہرگز نہیں ہے کہ ان میں یہ کام کرنے چاہیے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ ان میں یہ کام نہ کرنے چاہیے۔ ویسے 10 محرم الحرام میں جو واقعات رونما ہوئے ہیں ان حوالے سے میں آپ کو چند چیزیں بیان کر دیتا ہوں کہ 10 محرم الحرام کو ہی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی توبوں کو قبول فرمایا گیا تھا۔ 10 محرم الحرام کو ہی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو نمرود کی آگ سے بچایا گیا تھا۔ 10 محرم الحرام کے ہی دنوں کے اندر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو فرعون کے چنگل سے بچایا گیا تھا، اور 10 محرم الحرام کے ہی دن کے اندر حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی کشتی کو طوفان سے بچایا گیا تھا۔ تو یہ بہت سارے واقعات ہیں جو پہلے انبیاء کرام سے جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس دن کے اندر کیے ہیں، اور جو مزید واقعات ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں اور آپ کے بعد آپ کی جو اہل بیت کرام ہے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین علیہم الصلاۃ والسلام، آپ کی اہل بیت کے بہت سارے جو واقعات ہیں وہ ان دنوں کے اندر ہی رونما ہوئے ہیں۔ تو ایسی صورت کے اندر یہ ہے کہ مکمل طور پہ اس کا احترام اور اس کی جو سعادتیں ہیں ہمیں سمیٹنے چاہیے، تاکہ ہم اس کی جو سعادتیں ہیں اس سے لطف اندوز ہو سکیں۔ تو اس طریقے سے جو 10 محرم الحرام میں یہ جو بات کی گئی ہے کھانا نہیں پکانا چاہیے اور کام نہیں کرنے چاہیے، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ یہ مکمل طور پہ خیالات فاسدہ کی عکاسی کرتا ہے، اور یہ مکمل طور پہ ناکامی اور ناعلمی کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے۔ ان دنوں کے اندر ہمیں خیرات کرنی چاہیے، ہمیں جو ہے اہل بیت کے نام پہ سبیلیں لگانی چاہیے، اور یہ سارے معاملات کرنے چاہیے۔ تو یہ ہمیں مکمل طور پہ کام کرنے چاہیے۔ باقی رہا کہ مہندی نہ لگانا، تو مہندی جو ہے ویسے بھی مرد کے لیے تو ناجائز ہے، لیکن عورت جو ہے اس کو چاہیے کہ احتیاط برتے، اور باقی جو معاملات ہیں کہ اس میں خوشیاں نہ منانی چاہیے۔ تو خوشی جو کہ عبث ہو، جو کہ بے فائدہ ہو، تو وہ بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ جو بے فائدہ نہ ہو وہ بالکل شریعت نے جس کی اجازت دی ہے تو اس میں خوش ہونے والی بات میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، تو خوشی منانی چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ اس دن کے اندر ہم روزے کا اہتمام کریں اور روزہ رکھیں، تاکہ ہم کھانے پینے ان چیزوں سے بچ سکیں۔ دعائے کہ اللہ تعالی ہم سب کو 10 محرم الحرام کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔